سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے دو تہوار اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ ایام تشریق جسے کہا جاتا ہے، ایام تشریق جو ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھر سے آئے ہیں تو پڑھتے آئے ہیں، جب جائیں گے تو پڑھتے جائیں گے۔ یہ اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ کون بڑا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے۔ ہم بڑے نہیں، ہمارا مال بڑا نہیں، ہماری جائیداد بڑی نہیں، بڑا ہے تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام تر حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل بڑائی اور عظمت کے لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اسی کی بڑائی بیان کرنی ہے، اسی کے گن گانے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گن گائے، اللہ کی عظمتیں اور تعریفیں کی ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ دن عید الاضحیٰ کا اور نامی ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک یہ اللہ اکبر تکبیریں پڑھتے جائیں گے۔ اور نامی ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک خطبہ اعلیٰ خطبہ ہوا کرتا ہے، ہو پیغمبر کا خطبہ جس میں میرے دوستو چاشنی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کے خطبے میں، پیغمبر کے انداز میں، پیغمبر کے بیان میں، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اثر تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس موقع پر بیان کیا تھا، نرالا ہی بیان کیا تھا۔ فرمایا، دور دراز کے لوگوں، آنے والوں، آج حج کرنے کے لیے آ گئے ہو، میدان عرفات میں آ گئے ہو، آپ کا حج قبول ہوگا۔ اور میری باتوں پر پیارے پیغمبر نے فرمایا، غور کرو، اللہ کے رسول وہاں خطبہ دیا تھا، سبحان اللہ۔ فرمایا، ان دماءکم حرام واموالکم حرام۔ لوگوں، تم یہاں پہ آ گئے ہو، بیت اللہ کی طرف آ گئے ہو، میدان عرفات میں آ گئے ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے خون ریزی نہیں کرنی۔ ان دماءکم، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہیں کھانا۔ فرمایا آگے، سود نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، خیال کرنا، قتل نہیں کرنا۔ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے خطبے کے اندر یہی فرمایا، پھر اسی میدان عرفات میں یہ بھی فرمایا، تعلموا القرآن، لوگوں قرآن پاک مجھ سے سیکھ لو، وعلموہ الناس، پھر یہ لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ مجھ سے قرآن پاک سیکھ لو، لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ ہو سکتا ہے میں کل چلا جاؤں، کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر رسول نے فرمایا، اگلے سال اللہ موقع دے یا نہ دے، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال میں حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ میرا بیان سن لو، میرا پیغام سن لو، تمہارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے قومی لحاظ سے۔ یہ قومی بنے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی ہاشمی ہے، جس قوم کا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی پولی ہے، جس قوم کا ہے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے موقع پر، لِتَعَارَفُوا، یہ قومیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تعارف کرایا جائے، فلاں فلاں قوم کا ہے، ورنہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اور یہ بھی فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے ہاں قومیں نہیں چلتی، میرے ہاں سید نہیں چلتے، میرے ہاں اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں چلتا قوموں میں سے، میرے ہاں وہی آدمی چلتا ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، چاہے وہ سلیمان فارسی کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حبش کا بلال کالا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں نے ان کی چھوٹی موٹی قوم کو نہیں دیکھا، میں اندر والا تقوی دیکھا ہے۔ ابو لہب سید تھا، پیغمبر کا چاچا تھا، ابو جہل بھی میرے دوستو سید ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قومیں نہیں دیکھی جاتی، تمہارے اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر کی تم نے مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، ہلاک ہو جائے ابو لہب اور ان کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ دونوں ہاتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہا جس وقت میرے محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اقول لا الہ الا اللہ تفلحون فرمایا کہ لوگوں کلمہ کو سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی وقت اس ابو لہب نے پتھر اٹھایا میرے پیغمبر کی طرف کیا، مارنے لگ گیا، یوں ہی پتھر پھینکا لیکن پیغمبر کو لگا نہیں تھا، لیکن اسی وقت اللہ نے مذمت کر دی کہ میرے پیغمبر کو تو مارتا ہے، میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، تو برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ اس کی مذمت کے لیے اللہ نے ایک سورت نازل کر دی کہ ہمیشہ کے لیے برباد ہے ایسا شخص۔ جس طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس نے بھی میرے پیغمبر کی توہین کی ہے، اتنا بڑی توہین کی، پیغمبر نے دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا، پیغمبر کے قتل کے لیے منصوبے بنائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں بھی بچانے کے منصوبے بنائے، وہ قتل نہ کر سکا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ پیچھے فرعون کی فوجیں اور فرعون جا رہا ہے، کہتا ہے چھوٹی سی جماعت ہے، قلیل جماعت ہے، تھوڑی سی جماعت ہے، جائیں اس کو مار ڈالیں، ختم کر دیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھوڑے آئے لیکن اس وقت ساتھی کہتے ہیں اے موسیٰ انا لمدرکون، اللہ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ پیچھے فرعون کی جماعت بھی آ رہی ہے، آگے تیرے ساتھ بھی چند ساتھی ہیں، وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت کلا، ہرگز نہیں مار سکتے، یہاں تک ہمیں لے آیا ہے تو کون لے آیا ہے؟ اللہ لے آیا ہے۔ ان معی ربی سیادین، رب ہمارے ساتھ ہے، یہ فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، نبیوں کے ساتھ اللہ کی دوستی ایسی ہوتی ہے، اللہ وحی کرتا ہے، اللہ ان کو پیغام دیتا ہے تاکہ امت کو پیغام دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مار لاٹھی دریا کی کانڈ پر، یوں لاٹھی ماری تو میرے دوستو رستے نکل گئے، رستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون پیچھے آیا، فرعون نے کہا میرے آنے کی وجہ سے رستے بن گئے۔ اللہ اس کو دھوکہ لگ گیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت چلا آیا، اس نے کہا یہ بھی گزر گیا میں بھی گزر گوں گا۔ جس وقت گزرنے لگا بیچ میں آیا، اللہ نے حکم دیا دریا کو جلتی کر اس کو غرق کر دے، تباہ کر دے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں ثم غرقنا الآخرین، اللہ فرماتے ہیں وہ فرعون غرق ہونے والوں میں سے رہ گیا، یوں ہی اندر جایا اور اس کے ساتھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر کا پیچھا کرنے والا راستے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اس نیت سے پیچھا کیا کہ اس کو قتل کرنا، نعوذ باللہ، تھوڑی سی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے فوقیت حاصل کی اور اتنا بڑا بلند درجہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ویسے سارے پیغمبروں کو اللہ غالب رکھا کرتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا میں بھی اور میرے رسول بھی کیا رہیں گے؟ غالب ہی رہیں گے۔ جس وقت فرعون میرے دوستو غرق ہونے لگا اس وقت کا لا الہ الا انت موسیٰ، اے اللہ اب میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
ایمان لا چکا ہوں، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آلانا اب ہون، اس وقت، اب جس وقت عذاب شروع ہوا ہے کہتا ہے اب میں مان چکا ہوں، نہیں نہیں تیری معافی نہیں ہے۔ میرے دوستو آخری وقت فرعون نے کلمہ پڑھنے لگ گیا، جس وقت غرق ہونے لگا، قرآن پاک گواہیاں دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو ابھی سے سنبھل جائیں، ابھی سے اللہ رب العزت کے آگے ہم اپنے آپ کو سپرد کریں۔ یہ دن عید الاضحیٰ کا دیکھ رہے ہیں، ایک میرے دوستو وہ وعید کا دن بھی آنے والا ہے، دڑکے کا دن آنے والا ہے، یوم التناد بھی آنے والا ہے، یوم التغابن بھی آنے والا ہے، یوم القیامہ کا دن بھی آنے والا ہے، جس کی گواہی خالق کائنات نے بھی دی ہے، جس کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ دن قریب ہے، قیامت کا وہ دن آئے گا جس وقت تم یوں کہو گے کہ دنیا کے اندر ایک لحظہ ٹھہرے ہیں، کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ یار دنیا کے اندر چند دن اور چند ہی لحظہ اور ایک دن ایک شام رہے ہیں، آج قیامت بھی آ گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ اپنی پچھلی زندگی دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی ہے، لیکن جس وقت مر جائیں گے قیامت کے دن کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے یقیناً۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، او لوگو یہ پیغمبر کا بیان ہے، محمد الرسول اللہ نے سورہ مومنین میں پڑھ کے سنایا کہ لوگو سن لو انک میتون انک لمیتون، اس زندگی کے بعد تم نے مر جانا ہے، وفات پا جانا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تمہارا مکان بدل جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دن قیامت میں ثم انکم یوم القیامت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ کون کرے گا دوبارہ زندہ؟ یقین ہونا چاہیے اللہ دوبارہ زندہ اس لیے کرے گا، حساب کے دن مقرر کیا یوم الحساب۔ یوم الحساب کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے دن کو۔ یوم العذاب یعنی عذاب کا بھی دن ہے، مجرمین کے لیے عذاب ہے۔ یوم الحساب ہے، حساب کے بعد کیا ہے؟ عذاب و ثواب ہے۔ جس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اچھے اعمال کا، اچھے کردار کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت میں چلا جائے گا، وہاں کردار دیکھا جائے گا۔ یقین مانیے میرے دوستو، کردار اپنو ورنہ دن قیامت میں چھوٹ نہیں ہوگی۔ کردار ہم اپنا سکتے ہیں، اللہ نے اتنا طاقت انسان کو دی ہے کہ اب سنبھل سنبھل کر چل سکتا ہے، سنبھل سنبھل کر بول سکتا ہے، دیکھتا ہے تو سنبھل سنبھل کر۔ مومن کی نگاہ میں حیا ہوا کرتا ہے، مومن کی زبان میں حیا ہوا کرتا ہے، مومن کی چال میں حیا ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنے گھر میں بھی حیا پیدا کرانا چاہتا ہے، معاشرے کو صحیح سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے محمد کا کہنا مان رہا ہے، میرے محمد نے بھی اعلان کیا تھا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، او مومن مردو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنے کردار میں حیا پیدا کرو، اپنے چال چلن میں حیا پیدا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر پیغمبر کو فرمایا اعلان کرو، میرا محبوب پیغمبر قل اعلان فرماؤ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، مومنین مرد کہتے ہیں، مردوں کو کہا جاتا ہے مومنین، مومنات عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر عورتوں کے بارے میں بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اگر یہ کام نہیں کریں گے دن قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ یقیناً یہ کام کرنا پڑے گا، حیا پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ مومن کا زیور ہی حیا ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحیا، لوگو حیا تمہارا زیور ہے، حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں تو کچھ بھی۔ مومن بندے کے اندر تو حیا ہی ہوا کرتا ہے، کافر بے حیا ہوا کرتا ہے، مشرک بے حیا ہو سکتا ہے، لیکن مومن بے حیا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میرے دوستو قرآن پاک کے اندر بار بار بیان ہوا ہے، لیکن یہ ایام تشریق کا دن ہے، قربانی والا دن ہے، ذرا قربانی کے احوال و اقوال بھی سن لو۔ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ سنت میرے پیارے پیغمبر نے اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میں وہی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یہ میرے محمد کو حکم تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے خود اعلان کروایا قل صدق اللہ۔ توجہ ہے، توجہ کرنا بھائیو، قرآن پاک کی آیات ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، محکم آیات ہے، مضبوط آیات ہے، جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو حتمی فیصلہ قرآن پاک کا ہے، جو بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے قرآن پاک کے مطابق وہ حتمی ہوا کرتا ہے، یقینی ہوا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے فرمایا اعلان کرو میرا محبوب پیغمبر قل صدق اللہ، اللہ سچ فرماتا ہے۔ صدق اللہ کا معنی اللہ سچ فرماتا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے کیا؟ توجہ کرنا، آئیے توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام للناس فرمایا، تمام لوگوں کا امام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر نے آیات پڑھ کے سنائی لوگوں کو، کیونکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے۔ محمد الرسول اللہ کا دور آیا، یہودی کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ شرک کرنے والے لوگ کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سن لو، آؤ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کون تھا۔ ابراہیم تو وہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا اور یہ حکم دیا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ اللہ کا یک طرفہ ایک بندہ تھا، یکسو ہونے والا تھا، ایک طرفہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے والا تھا، امتن قانتا للہ، ایک امت کی حیثیت رکھنے والا تھا۔ جتنا بھی بندے بیٹھے ہو، اس سے جتنا بھی بڑا مجمع ہو، ایک آدمی اکیلا ہو کر تھارپی رکھتا تھا، امتن قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، حنیفہ، اللہ سے یکسو ہونے والا، اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے والا، تعلق لگانے والا پیغمبر۔ توجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود محمد الرسول اللہ کو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم واوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ لوگ قرآن نہیں سناتے، قرآن میں واضح انداز میں فرمایا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیمی دیکھا جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری ملت ابراہیم کے اوپر بندہ عمل کر کے جائے تو دن قیامت میں کامیاب ہو جائے گا۔ پہلا کام پیغمبر کا دعوت کا کام کرتے ہیں حضرت کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سنا کر بتانے والا محمد رسول اللہ ہے کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے کے اندر دیکھا کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، کوئی کفر کے اندر مبتلا ہے، باپ کو دیکھا کہ بت بیچنے والا ہے، بت کے آگے ڈھٹ نیچے گرا ہوا ہے، باپ کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، یہ دعوت دی۔ میرے دوستو اس ملت پر عمل کرنا پڑے گا، دعوت دینا پڑے گا، چاہے وہ باپ ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن دعوت کا کام ضرور کرنا ہے، گھر میں دعوت کا کام کرنا ہے، کیونکہ پیغمبر گھر سے دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور پھر قوم کی طرف بھی جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر اعلان کرو قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے۔
اللہ اکبر. یہ پڑھ کر سنایا ہے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل ہوا وہ فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب پیغمبر بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ اور پچھلے تمام پیغمبروں کی زندگی ساری اسوہ حسنہ اور خصوصی طور پہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نمونہ بنے تو کیوں بنے, امام للناس بنے تو کیوں بنے. واتخذوا اللہ فرماتے ہیں خلیلا میرے دوست بنے ہیں. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, گھاٹے دوست کو, جو گھاٹا دوست ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ یار تھا میرا خلیل, میرے آگے جھکنے والا تھا. یہ کیوں اس کو مقام دیا, کیوں مرتبہ دیا؟ سنیے توجہ کیجیے میرے دوستو. اللہ فرماتے ہیں امتن قانتا للہ, امتن قانتا للہ حنیفا. وہ یک طرفہ تھا, ایک امت کی تھاپی رکھتا تھا. کیوں مقام ملا؟ اللہ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا, وہ مشرک نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ اعزاز اس کو ملا, انعام اس کو ملا, مقام اس کو ملا, مرتبہ اس کو ملا. اس نے تو کہہ دیا انی وجہت وجہی للہ, میرا سب کچھ ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے اولاد مانگی, توجہ ہے, سبحان اللہ, توجہ کرنا. اللہ رب العزت سے اولاد مانگی. اے اللہ داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, اے اللہ سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں, 86-87 سال کی عمر ہے. اللہ مجھے بیٹا عطا کرتا تاکہ ولی وارث ہوتا, علاقے کے اندر کام کاج کرتا, دین کا کام کرتا ہے. اللہ مہربانی کر. اور رب حبلی کیسے مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ, ڈائریکٹ پکار رہا ہے اللہ کو. معلوم ہوتا ہے میرے دوستو جس کے اندر شرک پایا گیا نا قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھا ہے. رب حبلی, اے میرے رب مجھے ہیبا کر, اولاد عطا فرما, مہربانی کر. رب حبلی. اللہ اکبر. اللہ کا پیغمبر مانگتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تجھے دوں گا بیٹا. پھر فرماتا ہے اللہ مجھے دینا ہے تو سالے دینا ہے اولاد, کیونکہ دیکھ چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے تھے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں, ان کو دیکھ چکے تھے کہ ان کا بیٹا غیر صالح تھا. انہ عمل غیر صالح, یہ بیٹا اللہ دینا ہے مجھے, اے اللہ مہربانی کرنا, من الصالحین, نیک صالح اولاد عطا کر دینا. صالحین کسے کہتے ہیں؟ جو بے داغ اولاد ہو. اللہ اکبر. اے اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو, اے اللہ مہربانی کرنا ایسے اولاد عطا فرما. کبھی ہم نے بھی دعا کی ہے اللہ سے, اے اللہ نیک اولاد دے, فرما بردار دے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ پیغمبر اللہ کا. معلوم ہوتا ہے ہم سب کو پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہم بھی دعا کریں اللہ ہمیں کوئی بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے, کوئی چیز چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرما, بیٹا بھی نیک صالح میں عطا فرما. جب اللہ عطا کر دیتے ہیں جس وقت مل جاتا ہے تو شکرانہ ادا کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کا. کہتے ہیں الحمدللہ. اسماعیل مل گیا, کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. توجہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. تمام کمالات کس کے؟ شکر کے لائق کون ہے؟ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ یہ پھول دینے والا کون ہے؟ اے اللہ تو نے اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا, اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ. جتنا بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں پھر بھی میں کم سمجھتا ہوں. اے اللہ تیری شاذور ذات ہے, طاقتور ذات تو ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. اے اللہ میری دعاؤں اور درخواستوں کو قبول کرنے والا بھی کون ہے؟
تو ہی تو ہے اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاجزی اور انکساری کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ مالک کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہر پیغمبر اللہ رب العزت کا میرے دوستو عاجز ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس لیے تو پیارے پیغمبر نے اعلان کیا یا ایھا الناس، توجہ ہے، مسئلہ بھی سمجھا دوں کہ اولاد مانگنی ہے تو کس سے؟ ہم تو پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، مزاروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تویز لیں گے تو بیٹا ہوگا۔ نہ میرا دوست، خیال کرنا اس چکر میں نہ امید ہو جائے گا رب سے، تیرا تعلق ان پیروں سے تو جڑ جائے گا، مولوی سے جڑ جائے گا، لیکن خالق کائنات سے نہیں جڑے گا۔ پیغمبر ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اور میں پیغمبر کی سنت پر عمل کریں اور ڈائریکٹ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اس لیے پیغمبر رسول نے فرمایا او لوگو میری سنت پر عمل کرو، اللہ رب العزت کو پکارا کرو، اللہ کے علاوہ غیروں کو نہ پکارا کرو، کسی مزار والوں کو نہ پکارا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خیال کرنا میری اس روزہ اطہر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اللہ، لوگ آئیں گے میلے چلے لگائیں گے، خیال کرنا ہے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ لا تجعلی القبر عیدکم، اے اللہ اللہم لا تجعل قبرکم عیدا، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ جس طرح یہودی اور عیسائیوں نے اپنی انبیاء کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں نذرانے پیش کرتے ہیں، اے اللہ میں سبق ان کو پڑھا کے آیا ہوں اپنے علاقے والوں کو کہ نظر مانی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اپنی نظریں پوری کرنی ہے تو بیت اللہ کے رب کے لیے۔ کس کے لیے؟ آج آپ بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ پیغمبروں کی سنت پر، طریقے، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقے پر عمل کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم و رسول اللہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے رسول تھے کہ نہیں؟ یقیناً رسول تھے۔ 1,24,000 یکم و پیش پیغمبر اللہ کے وہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور پیغمبر رسول آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ دیا، حجت الوداع کے اندر یہ خطبہ دیا، اور لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مجھ سے قرآن پاک سیکھ لو اور آگے لوگوں کو بھی سکھاؤ، جو آئے ہوئے ہو وہ بھی سیکھ لیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، جو نہیں آئے اس مجلس کے اندر ان تک یہ قرآن پاک پہنچائے۔ تعلموا القرآن وعلموہ الناس، اللہ کے رسول نے بڑے عمدہ جملے فرمائے کہ لوگوں کو سکھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے تم میں سے جو خود بھی قرآن پاک سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ قرآن فرماتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اس میں کیا قوانین بیان ہوئے ہیں، اس کے اندر معاشرے کے لیے کیا قوانین ہیں، چلنے کے لیے کیا قوانین ہیں، گفتگو کرنے کے لیے کیا قوانین ہیں، ادب اور احترام قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ بیٹا بڑا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے آئے۔ اے اللہ ایک حصہ اپنی اولاد کا اپنے وطن کو چھوڑ کر، آج ہم وطن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہے اللہ کے حکم سے وطن چھوڑ دیا، عراق ایران کو چھوڑ کر بیت اللہ کے اندر قیام پذیر ہوئے، جہاں ریتری علاقہ تھا، کوئی میرے دوستو کوئی کھیتی نہیں اگا کرتی تھی، کوئی درخت نہیں اگا کرتے تھے، یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں آ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جہاں آ کر بسایا، یہاں جس وقت آئے اس مقام پر تو اللہ سے دعا بھی درخواست کرتے رہے، پھر بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کی اور تعمیر بھی کی اس بیت اللہ کی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے۔ اب بڑا ہو گیا ہے، پیغمبر کو خواب آنا شروع ہو گیا ہے، توجہ ہے، بیت اللہ بھی بن گیا، پیغمبر کا بیٹا فلما بالغا پہنچ گیا عمر کو،
बालगा माना बलूगत की उम्र भी कहते हैं। बालगा माहु साया, कोशिश करने लग गया, अब्बू के साथ काम काज करने के लिए चलता जाता था, काम करता चला जाता था। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया, है मेरा बेटा मैंने नींद में देखा है, तवज्जो है, टाइम भी होने वाला है, तवज्जो करना मेरे दोस्तों, पौने पर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, ये बात ज़रा तवज्जो से सुनना। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनैया, फलम्मा बलग माहु साया, जिस वक़्त धूप करने लग गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं या बुनैया, या बुनैया, मेरा बेटा, इन्नी अज़बाहो का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फिल मनामी, देखा मैंने नींद में आए, ख्वाब में देखा है। यकीनन पैगंबर का ख्वाब भी वही हुआ करता है, अल्लाह का हुक्म हुआ करता है, ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं देखता हूँ अपने पैगंबर को सारियाँ कुर्बानियाँ दी हैं, दीन के हवाले से मेरे हवाले अपने आप को कर दिया, अब बेटा मांगता हूँ, क्या करता है अल्लाह। ये इम्तिहान बड़ा सख्त था, ये सिर्फ हमसे नहीं हो सकता, ये अल्लाह के नबियों से हो सकता है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी ही कामयाब हो सकते हैं। अल्लाहु अकबर, या बुनैया इन्नी अज़बहुका माज़ा तरा, ऐ मेरा बेटा ज़रा सोच कर बता, अल्लाहु अकबर, ज़रा सोच कर बता, बड़ी काबिल गौर बात है। कभी आपने भी बेटों से राय ली है कोई सी बात में? राय लेते नहीं हैं, बेटा आ जाए तो मुंह बना कर बैठ जाते हैं, दूसरों के साथ बात करेंगे। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत करें मेरे दोस्तों, अच्छे अंदाज के साथ बोलेंगे, आपकी भी वो खिदमत गुजार औलाद होगी। यकीनन पक्की बात है, जब बाप गाली लेने लग जाए, माशरे को फसाद बर्पा करने लग जाए, ख़राब करने लग जाए, औलाद भी इसी तरह ख़राब होगी। जब बाप अच्छा होगा तो बेटे भी अच्छे होंगे। इसलिए रह लिया मेरा बेटा, या बुनो, मेरा लख्त जिगर, मेरा प्यारा बेटा, सुभान अल्लाह। हमने तो इसी तरह बोलते नहीं, हो कमीने, ये तो वो, हम गलत बातें करते हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए बेटों के सामने, ताकि उनकी तरबियत गलत ना हो जाए। कभी किसी को इस तरह बोले ना। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरा लख्त जिगर, मेरा बेटा, या बुनई, अब मेरा बेटा, कितना बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। फिर उसने भी बड़े प्यार से बयान किया, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा तेरी क्या राय है, फन जुर्मादा तरा, जल्दी कर बता, फौरन बताया, या अबत, अब्बा जान, सुभान अल्लाह, ये प्यारा लफ्ज़ है, ऐ अब्बा जान, या बती फाल मा तुमर, जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म मिला है उसको कर डालिए, क्यों देर कर रहा है अब्बा जान, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, रब मेरी कुर्बानी मांग रहा है, मैं तैयार हूँ, मैं रब को प्यारा हो जाऊंगा, मैं महबूब हो जाऊंगा, मेरी जान तो चली जाएगी, रब के हुक्म को मैं नहीं ठुकरा सकता। अय अब्बा जान, फलम्मा असलमा, फिर अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, असलमा, दोनों बाप बेटा मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए, अपने आप को हवाले कर दिया, सपुर्द कर दिया, मेरी बात मान ली। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तल्लहु लिल जबीन, माथे के बल लिटा लिया, छुरी भी लेकर खड़े आए, अब मेरे दोस्त छुरी चलाने लगे, अल्लाह ने ऊपर से आवाज़ दी, नादैनाहु या इब्राहीम, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते भी मेरे दोस्तों बोल पड़े, आय अल्लाह क्या कर रहा है, पैगंबर ज़िबा करने लग गया। अल्लाह फरमाते हैं, आय इब्राहिम रुक जा, कद सद्दक तर रोया, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। वाक़ियतन हम इसी तरह काम करने वालों को अच्छा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अब ज़िबा करने का माल नहीं है, इसको तो बैतुल्लाह का मुतवल्ली बनाना है, इसको तो बड़ा मकाम देना है, इससे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत चलानी है, इससे तो पैगंबर रसूल की औलाद आनी है, क्योंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं दूसरों के लिए आज तक ये सुन्नत जारी है मेरे दोस्तों। पैगंबर के लिए अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम,
بہت بڑی قربانی کے عوض اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے عوض ایک چھترا عطا کر دیا تاکہ یہ چھترا ذبح کرو، یہ گائے ذبح کرو، یہ اونٹ ذبح کرو، یہ ذبح کرنے کا مال ہے۔ ایسے سمجھو تمثیل بنا دیا ہے، یوں سمجھو کہ اپنی جان حوالے کر دیے تم نے۔ یہ بچانے والا ہی اللہ ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پیغمبر کے بارے میں یوں کہنے والا یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، میرے یہ پتہ تھا کہ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، میں ذبح کر کے رہوں گا۔ بیٹے نے بھی کہا تھا میں ذبح ہو کر رہوں گا۔ یہ اصل میں محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ پیغمبر اللہ کی محبت میں میرے دوستو شغف اور مغف ہو گئے کہ اللہ نے فرما دیا کہ دے دے، وہ دینے لگ گئے۔ اس کے عوض اللہ رب العزت نے جانور عطا کر دیا ہے کہ ان کی تم نے قربانی کرنی ہے، یوں سمجھو کہ اپنی جان حاضر کر دی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، توجہ ہے، توجہ کرنا بڑی قابل غور بات ہے، اور اللہ کے رسولوں کی ساری باتیں قابل غور ہوا کرتی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے قربانی کا کہ اپنے جانوروں کے اوپر لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے۔ یوم النحر کے دن، قربانی کے دن ان کو ذبح کرنا ہے۔ فَأَسْلِمُوا، یوں سمجھو کہ اللہ کے حوالے کر دیا تم نے اپنے آپ کو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد ہے۔ اللہ واحد ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو گے، یا یوں کہو گے یا استاد، یا اللہ، یا فلانا باولاک، پھر وہ ذبح نہیں ہوگا تمہارا میرے دوستو، پھر تم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تمہارا امتحان یہ ہے، اب پڑھتے ہو 3 4 دن 5 دن تک پڑھتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریفیں کس کی؟ اس پیغمبر نے بھی پڑھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جاری فرمایا اور فرمایا یہ پڑھتے جاؤ، اس شرک سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْ وَسْلِمُوا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے محبوب پیغمبر اس جیسے آدمیوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ان کو خوشخبری دے دو۔ کون سی خوشخبری؟ جنت کی بھی خوشخبری دے دی اللہ کے رسول نے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا مقام رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہیں متقی، جن کی قربانی اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوا کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، خرافات سے بچتے ہیں، غلط کردار سے بچتے ہیں، غلط افعال سے بچتے ہیں۔ ایسے متقیوں کی قربانی کون قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں یہ اونٹ ہے یا گائے ہیں، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے نشان تم نے لگا دیا علامت کے طور پر، یہ حاضر کر دیا کہ یہ اللہ کے حوالے ہے جانور۔ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ جو تم نے نام رکھ دیا کہ یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، پیغمبر کی سنت کے مطابق ذبح کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ نے فرمایا جس وقت ذبح کرو تو صف در صف ذبح کر دیا کرو۔ یہ کن کو فرمایا؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو نا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو فرمایا اونٹوں کی قطار لگاؤ، ان کو اللہ کے نام پر نظر کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون حکم؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہاں آئیں گے لوگ، دور دراز سے لوگ آئیں گے، ان کو بھی گوشت کھلانا ہے، فقیروں کو بھی دینا ہے، جو نہیں آئے ان تک بھی پہنچانا ہے، رشتہ داروں تک بھی پہنچانا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ فرماتے ہیں محتاجوں کو بھی دینا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دینا ہے، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دینا ہے۔ کانیا والموتر فرمایا، آگے فرمایا کذالک سخرھا لکم لعلکم تشکرون، ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے فرما بردار کر دیا ہے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے لیکن تمہارے تابع ہے،
گائے تم سے زیادہ ہے، بھینس تم سے زیادہ ہے، لیکن بولتی نہیں تمہارے سامنے سر جھکائے ہوا ہے۔ یہ کون جھکا کے کھڑایا ہے؟ اللہ نے کہا۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں شیر ہے، چیتے ہیں، سب ہیں، لیکن ان کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جانور آپ نے ذبح کرنے، یہ حلال ہے۔ بہیمۃ الانعام جس کو کہتے ہیں چگالی کرنے والے، اپنے ہونٹ ہلا کے اپنا اندر سے باہر نکال کر پھر اندر لے جانے والے، یہ ہیں تمہارے لیے حلال، بہیمۃ الانعام۔ اور یہ بھی